ممدود، پے در پے، جس طرح یہ اولے برستے ہیں نا، اس طرح آج کل تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے برف کے اولوں نے بھی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور اس میں ڈینٹ ڈال دیے. تو پتھر ہو تو آپ ذرا اندازہ کریں. مصومتن عند ربک، جو نشان زدہ تھے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس پہ نشان تھا کہ یہ فلاں کو جا کے لگنا ہے، یہ کنکر فلاں کے نام کا ہے، یہ گولی فلاں کے نام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری کیلکولیشن کی ہوئی. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھا. ایک ترجمہ تو یہ بنتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ یہ جو ظالموں کی بستی ہے یا جو نبی علیہ السلام کے مخالفین ہیں، وہ اس بستی کو یہ ظالم لوگ اس بستی کو آبزرو کر سکتے ہیں. صدوم کی بستی جو بحر مردار ڈیڈ سی کے کنارے پہ ہے، وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اپنے سفر شام میں یہ لوگ تجارت کرتے ہوئے جب جاتے تھے تو اس بستی کے حالات و واقعات دیکھ سکتے ہیں. بلکہ آپ کو ویڈیوز میں ملیں گے کہ ان کی وہ آلموسٹ لاشیں اسی طریقے سے فاسلز بن گئی ہوئی ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا. اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل ریزن ضرور ہوگی. یعنی وہ کہتے ہیں جی آتش فشاں پھٹ گیا تھا اور اس میں سے پتھر نکلے ان پہ پڑے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی غیبی کام کریں، وہ اسباب بنا دیتا ہے. جیسے سمندر میں غرق کر دیا فرعونیوں کو، تو وہاں پہ بھی آتش فشاں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہاں بھی اگل دے اور ہر بندے کے سر کے اوپر جا کے اس کے حصے کا پتھر لگے. وہ اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، بہرحال اللہ کی طرف سے وہ عذاب آیا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. اب ان آیات کی روشنی میں سزا یہ ہوئی کہ ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ نے بلندی سے پھینکا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر دیا. قرآن و سنت میں واضح اس حد کو اسٹیبلش کرنا کس طریقے سے ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی. صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، خلفائے راشدین کے اقوال ملتے ہیں، ان کے فیصلے ملتے ہیں. اسی لیے آپ اس کو حد کے طور پہ نہیں لیکن تعزیر کے طور پر بیان کر سکتے ہیں. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ اس پہ اتفاق ہے آلموسٹ کہ ایسے شخص کو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا. اگر تو جبر کے ساتھ ہو رہا ہے پھر تو صرف فاعل ہوگا، مفعول کا تو ظاہر ہے پھر اس میں قصور نہیں. اب وہ حدیث سن لیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل جو لوگ کر رہے ہوں تو فاعل اور مفعول یعنی دونوں رضامندی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو قتل کر دو. اچھا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ابن عباس سے ہی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی جانور چوپائے کے ساتھ بھی بدفعلی کرے تو بھی دونوں کو قتل کرو. تو ابن عباس سے پوچھا گیا اس جانور کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے میں نے اس کی تفصیل تو نہیں سنی لیکن میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسے جانور کا گوشت کھایا جائے جس کے ساتھ کسی نے اس طریقے سے برائی کی ہو. یعنی آپ دیکھیں اسلام سیکس کے معاملے میں کتنا سینسٹیو ہے. پھر مشکات المصابیح میں آپ کو سیدنا علی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاوی مل جائیں گے جو پوری تفصیل سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس بستی کے سب سے اونچے مقام سے اوندا منہ کر کے نیچے پھینکا جائے. اس طرح مر جائے تو ٹھیک، اگر پھر بھی زندہ بچ جائے پھر اسے پتھر مار کے سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے. یعنی اس کے تحت ابن عباس نے جو فتویٰ دیا ہے تو یہ مولانا صاحب جو ہیں لاہور کی سب سے اونچی جگہ ہے مینار پاکستان، تو مینار پاکستان سے انہیں نیچے گرانا چاہیے پبلکلی، کیونکہ سورہ النور کی 2 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کی سزا ہے یہ بھی پبلکلی ہوگی اور مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے گا تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے. دیکھیں نا آپ ایران میں اور سعودیہ میں شرعی سزائیں اعلانیہ دی جاتی ہیں نا، جو ایک دفعہ کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کتنے عرصے تک ان کو نیند نہیں پڑتی، ڈیٹرنس ہوتی ہے. تو اسلامی سزائیں سخت ضرور ہیں لیکن چند لوگوں کو سزا ہو کے باقی لوگ جرم سے بچ جاتے ہیں، ڈیٹرنس ہو جاتی ہے. سزا 2-4 کو ہوگی، ڈیٹرنس لاکھوں کے لیے. بلکہ میرے خیال میں تو فساد فی الارض کی جو سزا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جس طرح یہ عادی مجرم تھا اور کئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر چکا اور ایکسپلائٹ کرتا تھا ان کو، یہ ہے فساد فی الارض والے لوگ. تو ان کے اوپر آیت محاربہ والی لگے گی آیت،
سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور انہیں سولی دیا جائے گا، یعنی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یعنی اتنا غصہ ہے کہ دنیا کی سزا تو اپنی جگہ، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت اس پہ نہیں فرمائے گا۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، حاکم میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے، یعنی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا عمل کرے قوم لوط والا تو وہ بھی ملعون ہے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں جس کی صحت کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، شیخ البانی اسے کہتے ہیں یہ حسن درجے کی ہے، شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ بہرحال چونکہ دونوں طرف رائے موجود ہے اس لیے میں روایت کو بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔ تو میرے خیال ہے پریکٹیکلی جو امت کر رہی ہے اس کے بعد یہ البانی صاحب کا موقف ہی مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے کہ شواہد کی بنیاد پہ وہ ویسے اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں نظر آ گیا ہے، تلقی بالقبول اس کو نظر آ رہی ہے امت کے اندر جو امت کی حرکات ہیں۔ تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ ایک کو سزا ہو اور لاکھوں کے لیے عبرت ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے علماء کرام سے ریلیٹڈ۔ ویسے تو علماء کرائم بھی ہیں، مجرم علماء بھی، اور علماء پرائم بھی ہیں، عزت والے علماء بھی۔ تو پرائم انگلش والا تو علماء کرام سے ریلیٹڈ ہے۔ مذہبی پیشوا جو دینی لیڈر بنے ہوئے ہیں ان میں یہ خود بھی شامل ہیں۔ مولانا صاحب یہ تحفظ ناموس رسالت والے جلسے میں تقریر فرما رہے ہیں اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں بتا رہے ہیں اور خود شریعت کی کس طرح یہ دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے پاکستانی ہسٹری میں اتنا بڑا سکینڈل پہلے کوئی اس طریقے سے ویڈیو میں آیا نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے بڑے بڑے علماء اب بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کریں گے یہ کہہ کے کہ جی اگر ہم اس پہ بات کی تو اس واقعے کو مشہوری مل جائے گی، یہ سب سے بڑا ٹوٹکا ہوتا ہے اور کسی حد تک جسٹیفائی ہوتا ہے، میں بھی اس حق میں ہوں کہ جو فتنہ ہزاروں تک ہے اسے ملینز تک نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن جو فتنہ ملینز آف لوگوں تک ویڈیوز کے ذریعے پہنچ چکا ہے اب مولوی کس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ خاموش ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی یہ خاموشی مجرمانہ ہے۔ اور ہمیں تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کوئی فائل نہ کھول لے نام لیے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو اب اس گفتگو کو یہیں پہ فل سٹاپ لگائیں، اس کو آپ نے آنے والی ہستیوں کے ساتھ لیٹ نہیں کرنا جن لوگوں کے میں نام لینے لگا ہوں۔ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ٹاپ آف لسٹ علماء ہیں، جس طرح دیوبند میں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں اور بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اہل حدیث میں ساجد میر صاحب ہیں، اہل تشیع میں ساجد نقوی صاحب ہیں، اور صوفیاء میں آپ کہہ لیں الیاس قادری صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اور اس امت کے جو اجماعی پیشوا ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ٹھیک ہے، اور اس قوم کے اجتماعی سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی جماعت کے خود مولانا صاحب ہیں، ان سب کو آ کے فرنٹ سے لیڈ کر کے خود بیان دینا ہوگا۔ مجرمانہ خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی، یہ آپ پلی نہیں لے سکتے کہ جی ہمارے بولنے سے معاملہ پھیلے گا۔ سر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس کو آپ نے سنبھالنا ہے، بول کے ہونا تو چاہیے تھا آپ لوگ خود ایف آئی آر کٹواتے، کہتے ہیں جی ہم نے وہ اس کو فارغ کر دیا وہاں سے، وفاق المدارس سے اس مدرسے کی ڈگری کو کینسل کر رہے ہیں، مولانا کو فارغ کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ اور کر رہے بھی کب ہے؟ جب ویڈیو نکلی ہے، جب وہ بچہ آ کے ان کے محتمم کو شکایتیں لگاتا تھا یہ اس کو ڈانٹتے تھے، اس کے ماں باپ بھی اس کو ڈانٹتے تھے۔ ویڈیو تو یہ 1.5 سال پرانی ہے، نکلی اب ہے۔ میرا معصومانہ سوال ہے کہ اسی مدرسے سے یہ مولانا صاحب کوئی پیسے میں ان کے چندے میں خورد بدھ کر جاتا اور لاکھوں کا ان کو چونا لگا جاتا تو پھر بھی انہوں نے یہ کہنا تھا جی ہم نے اس کو فارغ کر دیا۔
انہوں نے جناب پکڑ کے اس کو جیل میں دینا تھا اور کہنا تھا جی کڈو پیسے ساڈے. تو جہاں مال کی باری آئی وہاں پہ تو آپ جو ہے وہ اس کو خود ایف آئی آر کٹواتے, اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فارغ کر دیا, بس ہماری یہی ذمہ داری تھی. اس سے اگلی بات یہ جو محتمم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فارغ کر دیا, ان کے اپنے بچے کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہوتا تو یہ مدعی نہ بنتے. ویسے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ جی استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے, تو باپ بنو نا بھائی, بنو نا باپ. تم نے نہیں نا باپ بننے کا ثبوت دیا اور کہا جی میں نے فارغ کر دیا. فارغ کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تمہارا یہ اپنا بیٹا ہوتا یا تمہیں مالی نقصان پہنچا کے مفتی صاحب جاتے تو پھر آپ لوگوں نے ایف آئی آر کٹوانی تھی. تو اب چونکہ آپ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہے تو لہٰذا پھر وہ لوگ جن کو آپ اپنے مخالفین کہتے ہیں یا لبرلز کہتے ہیں یا موم بتی مافیا کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, تو سر وہ تو پھر جسٹیفائی ہیں. کل تک آپ لوگ مسجد کے باہر بھی کوئی چھوٹی سی شوٹنگ کر دے, جس کا ہم بھی غلط سمجھتے ہیں, کہیں مسجد کے اندر کوئی ڈرامہ شوٹ ہو جائے جس میں کوئی اس طریقے سے کچھ زیادہ بڑا ایشو بھی نہ ہو, تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں مسجد کے تقدس پامال ہو گیا. تو سر مسجد جڑا تسی کام چک کے رکھ دے ہو, اور مسجد محتمم جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, اللہ معافی دے, یقین کریں عام بندے تو یہ جو جنازے والی چارپائی ہے نا جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بھی خوف کھاتے ہیں. اور جو علماء سو ہیں, میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اس چارپائی کے اوپر کام ڈال دیتے ہیں اور اس چیز کو کوئی برائی نہیں سمجھتے. یعنی ہم خود یعنی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, یعنی جیلم میں تو بہت واقعات ہیں. میں چونکہ اس کو اب وہ رنگ نہیں دینا چاہتا, ورنہ میں آپ کو کئی ایک واقعات بتاتا کہ کیا کچھ ہوتا ہے ادھر, لیکن ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ہم اس وقت اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو اصل ہمارا مسئلہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ان علماء نے پیرلل میں عدالتیں بنائی ہوئی ہیں, شرعی عدالتیں کئی مدرسوں میں قائم ہیں جہاں نکاح طلاق کے وہ عدالتی فیصلے کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان کی جوڈیشری کے ہوتے ہوئے یہ ان کو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے جوڈیشری کے قوانین جو ہیں کئی قرآن و سنت کے خلاف ہیں, لہٰذا ہم نے جب تک خلافت کا نظام نہیں ہوتا تو ہم اپنے مدرسے میں پیرلل شرعی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں. تو سر وہ شرعی عدالتیں کہاں مر گئی ہیں؟ اس مولانا کے اوپر وہ والی سزا کیوں نہیں نافذ کرتے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے کہ بلندی سے گرایا جائے اور سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے, جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. تو سر آئیں نا ایکٹیویٹ کریں نا اپنی شرعی عدالتوں کو. میرا خیال ہے اس لیے نہیں کر رہے, اللہ کرے خیال غلط ہو, کہ ان کو ڈر ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہی لگا ہوا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں جی جس مدرسے میں وہ پڑھا رہا تھا اس مدرسے کی ڈگری ہم نے ختم کر دی. نہیں سر, اس مدرسے کی ڈگری بھی ختم کریں جہاں سے یہ مولانا خود پڑھا ہوا ہے. جی ہاں ظاہر ہے یہ تو وہاں سے ایکسپرٹ طریقے سیکھ کے آیا نا جو اس نے آگے ٹرانسفر کیے ہیں. تو یہ تو پوری چین بنے گی. یہ کہتے ہیں نا وہ ہماری سنت چلتی ہے, استاد کا استاد ہوتا ہے, پھر اس کا استاد ہوتا ہے, پھر اس کا استاد ہوتا ہے. کتنے فخر نہ ایک نادا گھڑاندے نے, اس نے اس سے پڑھا, اس نے اس سے پڑھا, ہماری چین نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو نبی علیہ السلام تک کہاں سے چین پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ کی جو علماء کی لسٹ ہے اس میں تو آپ کی چینیں ہی فارغ ہو جائیں گی. اس طرح کے کرتوت کرنے والے لوگ نکل آئیں گے کہ جن کی قیامت تک شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو ان کی ڈگریاں کہاں سے؟ تو ساری ڈگریاں بھائی جی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہیں, سب چیک کراؤ. ٹھیک ہوگا جی. تو لیڈرشپ پہ آنے کا شوق ہے اور مسلط کا شکار ہوتے ہیں. میں یہاں پہ وہی حدیث دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے بڑا تو کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے